فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي۔ انشاءاللہ سورۃ المریم ہے ہماری، تو اس میں ہم آج دیکھیں گے کہ جب بی بی مریم علیہ السلام کو درد ذیل آیا، یعنی لیبر پین زچگی کا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، یہ آپ کے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو جو عورت بچہ یعنی بیبی پیدا ہوتا ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کے لیے تازہ کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو خشک کھجور ہی صحیح، کھجور نفاس کا خون کو جو خوب بہتا ہے، اور جو ڈلیوری کے بعد جو خون بہتا ہے نفاس کا وہ خوب بہتا ہے کھجور سے، اور جو ہے عورت کے اندر جو ہے طاقت حرارت پیدا ہوتی ہے، قوت آتی ہے۔ کھجور رگوں کو نرم کر دیتی ہے، اور جو ڈلیوری کا جو بیبی کو پیدا کرنے کی جو پروسیس ہوتا ہے اس سے رگوں میں کھچاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کا درد رفع کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المریم آیت نمبر 21 سے، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے درد ذیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توانائی بخش خوراک اللہ نے بخشی، اور سارے احوال اور واقعات پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جز پارہ 16 ہے اور سورۃ المریم ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 20 تک کیا تھا، تو 19 اور 20، 18 19 20 میں ہم نے جانا اور سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا خوشخبری دے کے کہ ہم آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دینے والے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا، اور نہ میں بغین کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے، اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اور ہماری طرف سے رحمت ہوگا، اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 21، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا کہا فرشتے نے، کذالکا اسی طرح ہوگا، قالا کہا رب کی تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ اللہ پر، یا مجھ علیہ مجھ پر، ہینٌ بہت آسان ہے، ولنجعلہ و اور لی تاکہ نہ ہم جعلا بنا دیں ہوں اسے، ولنجعلہ اور تاکہ ہم بنا دیں اسے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، آیتاً ایک نشانی، للناسی لیے، ناس لوگوں، للناسی لوگوں کے لیے، رحمتاً و اور رحمتاً رحمت، منا اپنی طرف سے، وکانا و اور کانا ہے، وکانا اور ہے، امراً ایک کام، مقدیاً طے شدہ۔ اب رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ بولے جبریل علیہ السلام، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے، اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ قالا وہ بولے، یعنی کون؟ جبریل علیہ السلام بولے، کذالکا یعنی ایسا ہی ہوگا، قال رب کی ہوا علیہ ہین، کہ ہم تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے، چونکہ ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی مریم علیہ السلام کی،
تو بن باپ کے انہیں یہ ہو رہا تھا کہ بچہ کیسے ہوگا، جبکہ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، نہ شادی ہوئی ہے، نہ میں کوئی بری عورت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ ہمارے لیے بہت آسان بات ہے، اور وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے بھی ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، وقانا امرن مقدیہ، اور یہ کام ہو کے رہے گا، مقدیہ طے شدہ بات ہے، اللہ کا ایسا حکم ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی، یعنی ناممکن ہونے کے باوجود ممکن ہے بغیر باپ کے، اور ایسا ہو کے رہے گا کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم اس لڑکے کو یعنی یحییٰ علیہ السلام کو تمام لوگوں کے لیے ایک زندہ جاوید معجزہ بنا دیں، پھر یہ لڑکا ہماری طرف سے تمہارے لیے عذرائے رحم و کرم عطیہ بھی ہے، اور تمام لوگوں کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اور تخلیق کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے چار صورتیں ہوئیں؟ ایک یہ کہ ماں اور باپ دونوں سے پیدا ہو، جیسے کہ یہ تو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ شادی ہوتی ہے، ماں اور باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بصورت عام ہے، یہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، اور سب انسان یا جاندار ایسے ہی، نمبر 1، اور سب انسان اور جاندار ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2، دوسرا کیا طریقہ ہے بچہ پیدا ہونے کا؟ دوسرا یہ کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوں۔ کون پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اللہ نے ان میں روح پھونکی تھی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف مرد سے پیدا ہو، جیسے سیدنا حوا کو، ہماری ماں کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ اور چوتھا یہ کہ صرف عورت سے پیدا ہو، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام سے پیدا کیا، جبریل علیہ السلام نے آ کے ان کے گریبان میں روح پھونک دی تھی۔ اور یہ صورت جو تھی ابھی تک وجود میں نہ آئی تھی، جو سیدنا عیسیٰ کی علیہ السلام کی پیدائش سے پوری ہو گئی، جو ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ کے لیے تو ہوا علیہ حین، میرے لیے تو یہ آسان سی بات ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سورۃ یاسین میں، اللہ تعالیٰ فرماتے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ ان یقول له کن فیکون، اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہو جا، اور وہ ہو جاتی۔ سورۃ یاسین، سورۃ آل عمران میں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کا Q&A ہے، مجھے جواب دیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں لوگوں کے لیے کیا نشانی ہے؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ انہوں نے جھولے میں بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، انہوں نے خود اپنی گواہی دی تھی۔ جی، اور کون کوئی بتائے گا؟ ایک بہن بول چکی، جزاک اللہ خیر، اور کوئی بتائے گا؟ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں لوگوں کے لیے کیا نشانی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، جو ہم نے آیت نمبر 30 میں بھی دیکھا، یاسین کی، اور جو ہے ہم نے آل عمران میں بھی دیکھا، اور ہماری آیت نمبر 21 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ایک بچے کے بن باپ کے پیدا ہونے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آیت نمبر 22 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فَحَمَلَتْهُ، پس، اچھا یہ میسج کر رہی ہیں کہ یہ ان کو ایرر آ رہا ہے، وہ Q&A نہیں دکھا پا رہی اس دن کی طرح نا، ان کے اس کو ایرر آ رہا ہے ان کو دکھانے میں، زوم کو ان کے طرف سے۔ پس، تو حملت، حمل ٹھہر گیا اسے اس کا،
کس کا حمل ٹھہر گیا؟ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم حاملہ ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ فن تبذت، پھر وہ الگ ہو گئیں، بھی ساتھ اس کے، مکانن ایک جگہ پر، قصین دور کی۔ رما ترجمہ، پس وہ حمل سے ہو گئیں بی بی مریم، اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ فحملتہ، چنانچہ جب ان کو حمل ٹھہر گیا، فن تبذت بھی مکان قصین، چنانچہ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھیں۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے قصین ہے نا، کیا ہے؟ فن تبذت بھی مکان قصین، تو وہ اس حالت میں پریگننٹ ہو کے ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھی۔ تو قصین ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، مسجد اقصیٰ، ٹھیک ہے؟ تو اور جو ہے قصین اور اقصیٰ جو ہے، قصین جو ہے دور ہے، دور کا مکان ہے، قصین دور کا مکان، اور اقصیٰ اور بھی دور ہے، آبادی سے دور دراز مقام پر چلی گئی۔ تو دور کی جگہ ہیکل کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ قصین جو ہے قاف صاد واو ہے، قاف صاد واو اس کا روٹ ہے۔ سیدہ مریم میں روح جبریل علیہ السلام نے پھونکی تھی، یا اللہ تعالیٰ نے، روایت میں ہے کہ یہ کہہ کر سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ مریم کی قمیص کے گریبان میں روح پھونکی، جسے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ التحریم، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور اس نے اپنے پروردگار کے کلموں کی، اس کی کتاب کی تصدیق کی، اور وہ عبادت میں متن ہے۔ اور مریم بنت عمران کی بھی مثال پیش کرتے ہیں، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی یہ روح ہم نے پھونکی تھی۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس نفخہ جبریل، نفخہ الہی سے سیدہ مریم کو حمل قرار پا گیا، اسی وجہ سے آپ کو روح اللہ کہتے ہیں۔ اور پھر حمل کی وجہ سے سیدہ مریم کا بیت المقدس سے چلے جانا، جب آپ حاملہ ہو گئی تو آپ شرم کے مارے وہاں رہنا گوارا نہ کیا، اور آپ بیت المقدس کا حجرہ چھوڑ کر دور کسی مقام پر چلی گئی ہیں، مکاناً قصیہ، کہتے ہیں کہ یہ مقام بیت اللحم تھا، جو وہاں سے تقریباً 8 میل دور ہے، 8 میل دور پہ ہے۔ اب آیت نمبر 23، یہ تو ایک واقعہ ہے نا، تو ایک آیت دوسرے آیت کو آگے بتاتی چلی جا رہی۔ فَأَجَاءَهَا، فَأَجَاءَهَا، تو آجا لے آیا، ہا اسے، ہا الف فتح ہا جو اس لیے آیا ہے کہ مونس ہے نا، مریم علیہ السلام۔ المخادو، درد ذہ یعنی ڈیلیوری کا پین، لیبر پین، بیبی پیدا ہونے وقت کا پین، الا طرف، جزئی تنے کے، النخلتی کھجور کے، قالت وہ کہنے لگی، یا لیتنی اے کاش، متو مر جاتی میں، قبلہ پہلے، حاضہ اس سے، وکنتو و اور کنتو ہوتی میں، نسیم منسیہ بھولی بسری۔ رواں ترجمہ، پھر درد ذیل اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ فَأَجَاءَهَا، اب یہ ہے جا آ گیا، ٹھیک ہے، جا کیا بولتے؟ آ گیا، اور آجا، دیکھیں اس میں فَأَجَاءَ، تو جا جو ہوتا ہے آ گیا کے لیے آتا ہے، اور آجا لے آیا، ٹھیک ہے، تو دونوں میں فرق ہے، جا آ گیا اور آجا لے آیا۔ کیا لے آیا؟ درد ذہ ڈلیوری کا پین، لیبر پین ان کو لے آیا ایک کھجور کے تنے کے نیچے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ مکاناً قصیہ، وہ دور دراز کے مقام پر چلی گئی، تو ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئیں، الا جذع النخلۃ، ایک کھجور کے تنے کے نیچے۔ وہاں پہنچ کے وہ کہتی ہیں کہ قالت یا لیتنی متو قبل ھذا، کہ اے کاش، یا لیتنی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی،
وکنتا نسیم منسیا، اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی موت کی آرزو، اس ڈر سے کہ کہیں میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی، جبکہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، اور کیونکہ ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں شہرت ایک عابدہ زاہدہ کے طور پر، اب ان کی آپ مقام دیکھیں، ایک عابدہ ہیں، ہر وقت عبادت کر رہی ہیں، ہیکل سلیمانی میں بیٹھی ہیں، زاہدہ ہیں، پاک ہیں، بدکار نہیں ہیں، عابدہ اور زاہدہ ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی، تو اس لیے وہ دور چلی گئیں۔ تو یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ یا لیتنی متو قبل ھذا، اس سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی، تو اس سے پتہ چلتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ فتنے کا ڈر ہو تو موت کی تمنا جائز ہے، عام حالات میں موت نہیں مانگنی چاہیے، موت تو کبھی بھی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ایک دعا ہے، میں یہاں دکھانا بھول گئی آپ کو، کہ ایک دعا ہے نا کہ اے اللہ میرے لیے جب تک بہت حالات تنگ ہو جائے، ایسی مشکلات ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اتنے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ بس ہو گئی، تو ایسی حالت میں وہ دعا ایک ہے، چلے نیکسٹ ٹائم دکھا دوں گی اسکرین پہ، اور پڑھ لیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میرا زندہ رہنا جب تک بہتر آپ سمجھے تو مجھے زندہ رکھے، لیکن موت نہیں مانگنی چاہیے، لیکن یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ جب فتنے کا ڈر ہو تو موت کی تمنا جائز ہے، تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ میں مر گئی ہوتی، ٹھیک ہے، یا لیتنی متو قبل ھذا، یہ ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، وکنتو نسیم منسیا، اور میں کوئی بھولی بسری یاد ہوتی، میں کچھ ہوتی ہی نہ، میں لوگ مجھے بھول گئے ہوتے، میری کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، کوئی مقام ہی نہ ہوتا، تو جو ہے منسین جو ہے نا، نسیم منسین، تو منسین جو ہے نسین کی تاکید کے لیے آیا ہے کہ کاش میں ایسی چیز ہوتی کہ کوئی ذکر نہ کرتا، اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا، کوئی توجہ نہ کرتا، تو یعنی زچگی کے در سے بےتاب ہو کر انہیں اور ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیا۔ کیفیت یہ تھی کہ ایک تو درد ذہ کی شدت کی تکلیف، ڈیلیوری پین، دوسرے تنہائی اور بے کسی، تیسرے اشیاء خوردنی اور دیگر ضروریات کا فقدان، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، حتیٰ کہ پانی تک موجود نہ تھا۔ اب سب سے زیادہ پریشان کن بات آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور تھا۔ وہ تو ایک عبادت گزار عابدہ اور زاہدہ تھی، بچپن سے نظر مانی تھی ان کی والدہ نے، تو ہیکل سلیمانی میں اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ عبادت کرتی تھی۔ اب سب باتوں سے آپ اس قدر پریشان ہوئی کہ بے اختیار منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، کاش میں آج سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگوں کے حافظے سے بھی اتر چکی ہوتی۔ اچھا، یہ نسیم منسیہ اور کس ہماری دین اسلام میں کس خاتون نے، کس صحابیہ نے یہ دعا مانگی تھی، کہ یہ بات کہی تھی، اور کب کہی تھی؟ کنت نسیم منسیہ، کس نے؟ کوئی کہے گا، بتائے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کہ جب ان پہ تہمت لگی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نسیم منسیہ، کوئی بھولی ہوئی چیز ہو جاتی میں۔ چلے پھر آیت نمبر 24، فناداہا، تو نادا، پکارا، ندا دینا، ہاں اسے، اب دیکھیں ہا 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 الف فتح آ رہا ہے، الف کے ساتھ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے الف کے ساتھ؟ پکارا اسے بن تحتہا، پھر ہا الف فتح، مؤنث کے لیے، مونس کے لیے، فناداہا تو پکارا اسے فرشتے نے، من تحتہا، من سے، تحت نیچے، ہا اس سے، اسے، تو اس کے نیچے سے، تو اللہ کے، نہ تحزنی، تو احزن غمگین و، لا تحزنی تو غمگین و، قد تحقیق، جعلا بنا دیا، ربو کی تیرے رب نے، کاف کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ رب کی کیوں ہے؟ رب کا کیوں نہیں ہے؟ بکی کیوں ہے؟ مؤنث کے لیے، مونس کی، رب کی، کیونکہ بی بی مریم مونس ہے نا، رب کی تیرے رب نے، تحتی کی، پھر تحتی کی مونس ہے، تیرے نیچے، سرین ایک چشمہ، رما ترجمہ، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، تو فنا داہا، تو اس کو آواز دی،
من تحتہا، اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا. تحتہا کس کے نیچے سے؟ درخت کے نیچے سے. اچھا، اب یہ من تحتہا بہت آتا ہے، من تحت الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جنتیوں کی خوشخبری کے لیے آتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے من تحتہا، تو جنتیوں کی خوشخبری کے لیے آتا ہے. تو مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی فرشتے، اللہ نے فرشتے کے ذریعے، اور انہیں پکار کر کہا اللہ تحزنی، غمزدہ نہ ہو، قد جعل ربکی تحتکی سرین، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کو غور سے سنیں کیسے. اب یہاں پہ جو ہے نا، رب کی، تیرے رب نے، تحتکی سرین، تیرے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا. تو سرین جو ہے نہر یا چشمے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سرین کے دو معنی ہوتے ہیں. اس پورے جملے کو ہم اس کو تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں غور سے، کیونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. غور سے سنیں، مجھے پتا ہے سب سن رہی ہیں. اگر پیاز لہسن ادرک بھی ہاتھ میں تو چھوڑ دیں، بریانی دم پہ دے رہی ہے تو چھوڑ دیں. تو جو ہے غور سے سنیں. وہ ایسے کہ سرین کا روٹ ورڈ ہے سین را یا. ٹھیک ہے، اور سرین میں نے بتایا کہ چھوٹی نہر اور چشمے کو کہتے ہیں. سرین کا دوسرا روٹ ورڈ ہے سین را واو. ٹھیک ہے، اگر ہم سین را یا لیتے ہیں سرین کا، جو کہ اس کے اندر ہی ہے سین را یا. ٹھیک ہے، تو سرین جو ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہم سین را یا کے ساتھ گول تا جوڑ دیں. ٹھیک ہے، سریا، تا پہ اگر رک جاتے تو سریا. تو سریا جو ہوتا ہے چھوٹا لشکر، صحابہ کا چھوٹا لشکر، جس میں آپ نہیں جاتے تھے، اور کسی ڈیلیگیشن پہ اور جنگ پہ صحابہ کرام کو بھیجتے تھے. ٹھیک ہے، اور جس لشکر میں آپ جاتے، تشریف لے جاتے تھے، اس کو غزوہ کہتے تھے. تو سریہ، الف نہیں ہا، تا لگا کے، گول ہا لگا کے اس کو ہا پڑھیں تو وہ سریہ جو ہے صحابہ کا چھوٹا لشکر، جس میں آپ سسم نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا. تو اور اس کا مطلب ہوتا ہے نہر یا چشمہ، یا الف کے ساتھ، اور گول ہے لگا دیں تو وہ صحابہ کا چھوٹا لشکر ہو جاتا ہے. اب اس کو ہم سین را یا کا دوسرا روٹ ورڈ ہے سین را واو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سردار. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سردار. تو دوسرا معنی عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا. پہلے تو ایک تو معنی یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے پکارا. ٹھیک ہے، تو جبریل علیہ السلام پکارنے والے کہ پانی کا چشمہ پھوٹا ہے آپ کے لیے، اور جو ہے وہ موت مانگ رہی، تو جبریل علیہ السلام وہ موت کی دعا کر رہی تھی، مرنے کی دعا کر رہی تھی. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غمزدہ نہ ہو، مرنے کی دعا نہ کریں، اللہ نے آپ کے لیے زندگی کا سامان پیدا کر دیا ہے. کھجور ہلائی تو کھجور اوپر گری. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہا کہ پانی کا بھی انتظام کر دیا ہے. ربو کی تحت کی سرین، آپ کے نیچے، آپ کے پیر کے نیچے، تحت کی نیچے. ٹھیک ہے، یعنی پیر کے نیچے. دوسرا اگر ہم مان لیں سین را واو، یہ تو سین را یا کا تو ہم نے کر لیا، سین را واو اس کا روٹ ور لیں دوسرا معنی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا پیدا ہوتے ہی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو گہوارے میں بولے نا، آگے آئے گا. تو تحت یعنی کہ تیرے نیچے، تیرے ماتحت، تیرے نیچے ایک سردار بچہ ہے، پیدا کیا ہے، جو تیرا ماتحت ہوگا. تو اولاد بھی جو ہوتی ہے، بچہ جو ہوتا ہے ماں کا ماتحت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سردار ہوگا. تو اس کے دو معنی ہو گئے. یعنی ایک ہی جملے کے دو معنی ہو گئے کہ یہ پکارنے والے جبریل علیہ السلام کہ غم نہ کرو. ٹھیک ہے، اللہ نے، آپ موت مانگ رہی ہیں، اللہ نے چشمہ کھانے کا بھی انتظام کر دیا، اور پانی کا چشمہ بھی پھوڑ دیا، اور تحت کی آپ کے نیچے. دوسرا معنی عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی، سین را واو اگر لیں تو پیدا ہوتے ہی تحت کی آپ کے نیچے، آپ کے ماتحت آپ کا بچہ ایک سردار ہوگا، اور بچہ بھی ماں کے ماتحت ہوتا ہے. تو ایک ہی جملے کے فناداہا من تحتہا اللہ تازنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، اے ماں غم نہ کرو، غم زدہ نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا، تمہارے پیر کے نیچے، اور تمہیں ایک بچہ سردار عطا کیا. پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ سرین چھوٹی نہر یا پانی کا چشمہ، تو اگر ہم سین را یا اس کا
روٹ ورڈ لیں، یعنی بطور کرامت اور خلاف قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاؤں تلے پینے کے لیے پانی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے انتظام کر دیا۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 25 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت 25 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَحُزِّی، و اور کیا کرو، ہلاؤ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بی مریم سے، آیت نمبر 25 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، و اور حزی ہلالے الی کی طرف اپنے اب کی کاف کسرہ کی اس لیے کہ یہ مونس ہے، بیجیزن تنے کو، النخلتی کھجور کے، تساقط وہ گرائے گا، علیکی تجھ پر، ہمیشہ علیکا علیکا پڑھتے ہیں نا، علیکی تجھ پر، رطبن پکی ہوئی کھجور، جنین تر و تازہ، رواں ترجمہ، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ تو سریعاً چھوٹی نہر یا پانی یا چشمہ، یعنی بطور کرامت اور خلاف قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاؤں تلے پینے کے لیے پانی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا۔ آواز دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اور کہا جاتا ہے کہ سری بمانی سردار ہے، سین را یا، میں نے آپ کو بتایا نا، اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہی نے حضرت مریم کو نیچے سے آواز دی تھی، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب وَحُزِّی الیکی، ہلا لے اپنی طرف، بجز النخل، بی جز النخلی، کس کو، کھجور کے درخت کو، بی جو ہے نا وہ تاکید کے لیے آیا، حالانکہ جز بھی کافی تھا نا، تنا، تو بجز النخلی تاکید کے لیے آیا ہے کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، تساقط علیکی رطبن ہنین، رطبن جنین، تساقط علیکی رطبن جنین، اور تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ جیسے ہی آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں گی تو وہ آپ کے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ رطبن جو ہے کیا ہے، تر و تازہ، ٹھیک ہے۔ اور جنین جنا یجنی سے ہے، یعنی پک کرنا، تازہ اور چنی ہوئی، تو آپ پک کرتے ہیں نا، چنتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں فارم میں اسٹرابیری پکنگ کے لیے، ایپل پکنگ کے لیے، یہاں تو بہت جانا ہوتا ہے نا، ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، جنین اس کو چنتے ہیں، اور تازہ، تو جنین جنا یجنی سے پک کرنا، اس کو چننا، تو اللہ تعالیٰ نے تو تر و تازہ کھجوریں ان کے اوپر گری، اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کر دیا مریم علیہ السلام کی غذا کا، ان کو چنی ہوئی تازہ کھجوریں مہیا کی، جس کی ضرورت اس وقت ان کو تھی۔ تو کھجور کھانا جو ہے، رنج غم تکلیف سب کا علاج ہو گیا، تکلیف بھی تھی، درد ذہ بھی تھا، لیبر پین تھا، زچگی کا درد تھا، رنج بھی تھا، غم بھی تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ تو بڑی آبدہ اور زاہدہ تھی، تو اور پھر یہ جو ہے بچے کو جو ہے عرب لوگ اور ہم بھی تہنیک کے طور پہ بیبی پیدا ہوتا ہے تو تہنیک کے طور پہ کھجور کو چبا کر اس کو منہ میں ڈالتے ہیں نا، تہنیک کے طور پہ، تو بہت اچھی چیز ہے بچے کے لیے، اور کھجور جو ہے درد کو بھی دور کرتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ کھجور کا درخت دیکھیں، اتنا ہیوی اس کا تنا، اتنا مشکل یہ تنا، اور دیکھیں درخت کو آپ اسکرین پہ، یہ کبھی نہیں ہل سکتا، ہلا کے دیکھیں تو کوئی بھی اس کو ہلا نہیں سکتا کھجور کے تنے کو، لیکن یہ جو ہے ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے، یہ عام طور پر کھجور کا تنا نہیں ہل سکتا، کھجور کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نشانی تھی، ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ وہ اب صرف ہلانے پہ، اور حالانکہ اتنا ہیوی درخت کا تنا کتنا ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، مضبوط فرنیچر بناتے ہیں، کبھی نہیں ہل سکتا، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور کہ آپ اور ایک معجزہ تھا بی بی مریم کا کہ صرف ہلانے سے کھجوریں تر و تازہ جو ہے ان کے اوپر آگ گر گئیں، رطبن جنین، ٹھیک ہے، تر و تازہ،
کیونکہ بچے کی ولادت کی تکلیف بھی تھی، اور تکلیف میں تھی اس وقت، وہ صحت سے زیادہ بیماری کے قریب تھی، کمزوری کی حالت تھی، اور درد ذہ میں بہت شدت کا درد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی، ایک معجزہ کیا، اور صرف ہلانے سے ان کے اوپر گر گیا، اور تشتری میں رکھ کے نہیں دیا، ہلاؤ، ایسے درد میں بھی ہلاؤ، ہلا کر دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ پہ کتنا توکل تھا، توکل علی اللہ تھا کہ یہ کام ممکن ہوا کہ صرف ہلانے سے ان پر کھجور جو ہے وہ گر گئی۔ تو جو عورت لیبر پین میں ہوتی ہے، وہ بیبی ڈیلیور کرتی ہے، تو اس کے لیے تازہ کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں ہوتی۔ اگر کھجور نہ مل سکے تو خشک کھجور ہی صحیح۔ کھجور جو ہے، نفاس ہوتا ہے نا، وہ ڈیلیوری کے بعد 40 days تک نفاس ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، پیریڈس کی تو 7 days ہوتی ہے، وہ تو نفاس 40 دن ہوتا ہے، تو نفاس کا خون خوب بہتا ہے، اور عورت کے مزاج میں بھی گرمی پیدا ہوتی ہے، قوت آتی ہے۔ کھجور رگوں کو نرم کر دیتی ہے، اور جو لیبر ہوتا ہے، بی بی کی ڈیلیوری ہوتی ہے، تو جننے سے رگوں میں کھچاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کا درد بھی دفع کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور ایک جو ہے معجزہ تھا بی بی جو ہے مریم کے لیے، کہ اس کی ضرورت تھی ان کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کھجور کے فائدے، ٹھیک ہے۔ بینیفٹس آف ڈیٹس، ڈیٹس بریڈ آف دا ڈیزرٹ، میریکلس فوڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کے فائدے۔ کھجور کے اندر 2% پروٹین اور 2% فیٹ ہوتی ہے، اور اس میں آئرن، میگنیشیم، پوٹیشیم، فاسفورم اور کاپر کی اچھی خاصی مقدار بھی ہوتی ہے، اور وائٹامنز اس میں A B D and G کی بھی مقدار پائی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے پائے جانے والی شوگر جو ہے وہ بہت میٹھی ہوتی ہے، اور ایسڈ میں تبدیل نہیں ہوتی، نہ ہی فیٹ میں تبدیل ہوتی ہے، تو اور نہ ہی، اور یہ کوئک انرجی پرووائڈ کرتی ہے، اور یہ فوری طاقت پرووائڈ کرتی ہے، اس کی وجہ سے موٹاپا بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کو بریڈ آف دا ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریڈ آف دا ڈیزرٹ، یعنی صحرا، آ، یعنی صحرا کی روٹی، کیا کہتے ہیں؟ بریڈ آف دا ڈیزرٹ۔ وہ پچھلا والا دکھائیں، اس کو بریڈ آف دا ڈیزرٹ کہتے ہیں، صحرا کی روٹی، کیونکہ صحرا کی خوراک ہے یہ، بیکاز اٹس لائک اسٹیپل فوڈ اور کیونکہ صحرا والے اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جس طرح ہم روٹی پر ڈپینڈ کرتے ہیں، اس لیے صحرائی لوگ جو ہوتے ہیں صرف کھجور پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ اس میں سب کچھ اچھی مقدار میں موجود ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، وچ از ویری نیسیسری، اور اس کو میریکل فوڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کیور کرتا ہے، اور یہ جو ہے اس کی کیور کرنے کی صفات اس میں موجود ہے، اور یہ کافی بیماریوں کے لیے علاج بھی ہوتی ہے کھجور۔ اس طرح کوئی شخص طبی بیماری سے کمزور ہوا ہو تو اس کو فوری طاقت، کوئک انرجی پرووائڈ کرتی ہے، اور یعنی بعض دفعہ لمبی طویل بیماری میں بھی انرجیٹک ہوتی ہے، جس طرح آپ سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے ان کو یہ کہا کہ کھجور کی ٹہنی ہلائیے تو آپ کے اوپر کھجوریں گرے گی، کیونکہ اس وقت بہت ضروری تھی ان کے لیے یہ کھجور طاقت کے لیے، کیونکہ اتنی دیکھیں نا، ہم نے پڑھا اس میں اتنی طاقت، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری انرجیٹک چیزیں مل جاتی ہیں اس میں۔ پھر سینے کے درد کے لیے، چیسٹ پین اور کھانسی کے لیے بھی بہت مفید ہے، اسی طرح پیٹ کی صفائی کے لیے بھی ٹونک ہے، اور کڈنی کے لیے بھی ہے، یہ فائدہ کرتی ہے۔ تو بیسیکلی اٹ پیوریفائز دا باڈی اینڈ آلسو پرووائڈز انرجی، یہ جسم کو صاف کرتی ہے، اور جو ہے طاقت فراہم کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے اس کے متعلق۔ تو کتاب الاتما ہے، کھانوں کے بیان میں، باب الرطبی و تمری، رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، اور تمر کہتے ہیں خشک کھجور کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَحَزِّ، یہ ہماری آیت بھی ہے نا، وَحَزِّ إِلَيْكَ بِجِزِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورۃ المریم آیت 25 میں فرمانا، مریم علیہ السلام کو خطاب،
وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا، اور اپنی طرف کھجور کی شاخ کو ہلا تو تم پر تازہ تر کھجور گریں گی. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رطب یعنی تازہ کھجور اور تمر. ٹھیک ہے. تو یہاں رطب تازہ کھجور کو کھا گیا ہے، اور تمر جو ہے خشک کھجور کو نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے قریب مریم علیہ السلام سے خطاب ہے. امام بخاری کچھ بیان کریں گے صحیح بخاری میں. عام طور پر جو اب ہم کھجور کا جو تنا ہلانا، ہم ہلا نہیں سکتے، کھجور ہلتی نہیں. کھجور کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. اور جو ہے بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے ہلایا تو وہ ہلی. اور بچے کی ولادت کی تکلیف میں، یعنی اس وقت صحت سے زیادہ وہ بیماری کے قریب تھی، کمزوری کی حالت میں تھی اور درد کی تکلیف میں تھی، تو اس وقت ان کو کھجور کے تنے ہلانے کو کہا جا رہا ہے. آبویسلی وہ اوپر تو چڑھ نہیں سکتی تھیں، اوپر جا کر اتارنا ہلانا پھر بھی آسان ہوتا ہے، یا توڑنا کھجوروں کو آسان ہو جاتا ہے. درخت کو جھٹکے دیتی ہیں، اور پکی ہوئی ہوتی کھجور تو ان پر گرتی، اور ان کو کھجور میں کوئی اور کیا ہوتا ہے تبدیلی بھی نہیں آتی ہے. وہ پھٹی بھی نہیں، انہوں نے ہلایا تو وہ پھٹی بھی نہیں، تبدیلی بھی نہیں ہوئی، اور تر و تازہ صاف ستھری کھجوریں انہیں کھانے کو ملی بی بی مریم علیہ السلام کو. اس طرح مریم علیہ السلام کو جو جسکی کی حالت میں لیبر پین میں کھجور جو ہے کیونکہ وہ غمزدہ بھی تھیں، تو غمگین اور پریشان بیٹھی ہوئی تھی کھجور کے درخت کے نیچے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کو اطمینان بھی دیا، اور انہیں درد سے بھی آرام ہوا. اور ان کی اللہ تعالیٰ نے بہترین ضیافت فرمائی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے نے آ کر ان کو یہ پیغام دیا ہو. تو اس سے علماء یہ بات بھی نکالتے ہیں کہ درد ذہ میں زچگی کے دوران عورت کو تازہ کھجور زیادہ اس کے لیے بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ سوکھی کھجور ہو یا چھوارے وغیرہ سے بہتر کیا ہے کہ تازہ کھجور کھائی جائے. بنیادی طور پر کھجور کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے، گلوکوز ہوتا ہے، طاقت بھی آتی ہے، انسان اچھا محسوس کرتا ہے، دل کو اطمینان بھی ہوتا ہے، یعنی غذا بھی اور دوا بھی. تو یہ عورت کے لیے جو ہے بہت طاقت کا کام کرتی ہے، اور جو ہے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے، اور رگیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں زچہ عورت کی، اور اندر کی صفائی بھی ہو جاتی ہے. اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہم کھجور اور پانی سے سیر ہو گئے تھے. وہ کہتی ہیں وقت شبینہ من الاسودینی والتمری والمائی، کہ اسودین یعنی دو کالی چیزیں. اسودین کس کو کہتے ہیں؟ دو کالی چیزیں، تمر یعنی کھجور اور پانی. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے خیبر فتح ہوا تھا، اور خیبر فتح ہونے کے بعد وہاں سے کثیر تعداد میں کھجوریں آتی تھیں. اس سے آپ کے اہل خانہ کو وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان مل جاتا تھا. اس سے پہلے تو پانی مطلب خوراک کم ہوتی تھی نا، پانی کی بھی کمی تھی، کھجوروں کی کھانے پینے کی بھی کمی تھی. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے خیبر فتح ہوا تھا، اور خیبر فتح ہونے کے بعد وہاں سے کثیر تعداد میں کھجوریں آتی تھی. اس سے آپ کے اہل خانہ کو وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان مل جاتا تھا الحمدللہ. تو اس کی طرف حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب پانی اور کھجور ہم کو وافر مقدار میں ملتی تھی. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتی ہے نا کہ اسودین، یہاں التمر اور ماں کہا گیا ہے. تو اسودین کیوں کہا گیا؟ ہم اسودین کو دیکھ لیتے ہیں. پانی کو جس برتن میں ڈالیں تو وہ اس پر وہ اسی رنگ میں کا ہو جاتا ہے. کھجور تو ہوتی ہے اسود کالی ہوتی ہے نا، اسودین یعنی دو کالی چیزیں نا. تو پانی کو تو جس برتن میں ڈالیں وہ اسی کا رنگ اختیار کر لیتا ہے. کھجور بھی اجوا سیاہ رنگ کی ہوتی، تو دونوں کو ملا کر اسودین کا لفظ استعمال کیا گیا.
کھجوریں اہل حجاز کی پسندیدہ ترین غذا تھیں۔ آپ کو معلوم ہے حجاز مکہ، مدینہ اور جدہ کو کہتے ہیں۔ اور تو جو ہے مکہ، مدینہ اور جدہ کو کہتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسول اسم کی، ایک سیکنڈ، اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ یعنی کھجور جو ہے بہت طاقت دیتی ہے۔ اور دونوں کو اسودین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عربی میں جب دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کو ایک نام دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ صرف کھجور اور پانی پیتے تھے نا، تو اس لیے اس کو دو کالی چیزیں کہتی تھیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ کھجور کالی ہوتی ہے اور پانی بھی ساتھ پیا جاتا تھا۔ تو جب دو چیزیں اکٹھے ہوتی ہیں تو ان کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے تغلیب کی بنیاد پر، یعنی جو ان میں سے غالب ہو۔ تو تغلیب کیا ہوتا ہے؟ غالب ہونا۔ کھجور غالب تھی نا، کھجور سے پیٹ بھرتا ہے، پانی پیا جاتا ہے۔ تو تغلیب کی بنیاد پر، یعنی جو ان میں سے غالب ہو، یعنی جیسے اگر کھجور سیاہ ہے تو پانی کو بھی سیاہ کہہ دیا گیا، تو اسے اسودین کہہ دیا گیا۔ اسی طرح والدین کے لیے ابوین، حالانکہ اس میں ماں بھی شامل ہوتی ہے، تو ماں جو ہوتی مؤنث ہوتی ہے، لیکن چونکہ والدین کہا جاتا ہے تو والدین کے لیے ابوین کہہ دیا گیا۔ سورج اور چاند کے لیے قمرین کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ قمر جو ہے چاند جو غالب ہوتا ہے، اس لیے سورج اور چاند کو قمرین، دونوں کو ملا کے، حالانکہ اس میں چاندی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو عربوں کے ہاں یہ ایک اسلوب ہے بات کرنے کا، کہ عربی زبان کا مخصوص اسلوب ہے کہ قرب کی وجہ سے ایک نام دو الگ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے چاند اور سورج کو قمرین، یعنی دو چاند کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ چاند اور سورج دونوں کے مستقل نام ہے، اور چاند میں چاندنی ہوتی۔ اسی قاعدے کے تحت تغلیباً، یعنی جو چیز غالب آ جائے، ٹھیک ہے، کھجور کے رنگ کی سیاہی کی وجہ سے پانی اور کھجور دونوں کے لیے اسودین کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ دو ہی چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی کھانے کے لیے، اتنی تنگی ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، جو ہم نے حدیث پڑھی کہ شبینا من الاسودین التمر والماء، اس حدیث میں کھجور اور پانی کو اسودین کہا گیا ہے۔ کھجور تو سیاہ ہوتی ہے، البتہ پانی کو تغلیب کی بنا پر سیاہ کہا گیا ہے، جیسے کیونکہ پانی غالب آ گیا نا، جیسا کہ والدین کو ابوین اور سورج اور چاند کو قمرین کہا جاتا ہے۔ عربی قواعد کی روح سے دو ایسے لفظوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح اور غلبہ دینے کے لیے باہمی ربط پایا جاتا ہو تو اس کو تغلیب کہتے ہیں، جیسے الاسودین کو قمرین ابوین، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، جس گھر میں کھجور نہ ہو اس کے رہنے والے بھوکے رہتے ہیں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس کے رہنے والے بھوکے رہتے ہیں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار یہ کلمات دہرائے ہیں۔ تو اب ہم کھجور کے طبی فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ وہ آیت پہ بھی میں نے فائدے بتائے تھے، اب طبی فوائد دیکھ لیتے ہیں کھجور کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اب ہم جو ہے روزہ بھی افطار اسی لیے کرتے ہیں کہ اتنے سارے فائدے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی روزہ اختیار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ یہ بابرکت چیز ہے، اور کھجور نہ ملے تو پاکیزہ پانی ہی کافی ہے۔ تو میڈیکل بینیفٹس آف ڈیز، آپ نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کی ترغیب دی۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس توانائی کو فوراً بحال کرتے ہیں، فائبر سے بھرپور پھل ہے، قبض اور بواسیر سے بچاتی ہے کھجور، کولیسٹرول اور بڑی آنت کے کینسر سے بچاؤ میں مدد کرتی ہے۔ اس میں آئرن ہے، خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ اس وقت جو آئرن کی کمی والے بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے دیکھیں کتنی مفید چیز ہے۔ پوٹیشیم ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ اس میں کیلشیم اور فاسفورس ہوتا ہے جو صحت مند ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ اس میں میگنیشیم ہوتا ہے، کھجور میں اعصابی صحت و توانائی مہیا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میں اعصابی بیمار ہے، وہ مجھے اعصابی بیماری ہے، رگ پٹھوں کی بیماری۔ وائٹامن اے صحت مند جلد اور آنکھوں کے لیے، بینائی کے لیے مفید ہے۔ اور اینٹی ایکسیڈنٹس قوت مدافعت میں اضافہ، کینسر کے خطرات میں کمی کرتی ہے، دمے کی علامت میں کمی کرتی ہے۔ ابھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ چیسٹ پین اور کھانسی کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر
3.5 اونس یعنی 3.5 اونس یا 4 اونس کے قریب ہم جو ہے کھجور کھا لیں ہم، تو جو ہے ہمیں دیکھیں کتنی ہمیں اس میں کیلریز ملتی ہے۔ 75 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے 3.5 اونس میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک انسان کو دن میں 1500 یا 2000 کے قریب جو ہے ہمیں کیلریز چاہیے ہوتی ہیں، وہ دوسری چیزوں سے ہم پوری کرتے ہیں، لیکن کھجور میں ہمیں اتنی ملتی ہے۔ 75 گرام کاربوہائیڈریٹ، 7 گرام فائبر، 2 گرام پروٹین، 15% پوٹاشیم، 13% میگنیشیم۔ اور اب مجھے پتا ہے میں تھائرائڈ کی مریض ہوں، تو اس میں پوٹاشیم بھی ہوتا ہے نا تھائرائڈ کی ٹیبلٹ میں، تو اس میں ہی مل جاتا ہے ہمیں۔ 40% کاپر، 13% میگنیز، 5% آئرن، ابھی آئرن کی کمی کی بھی بات ہوئی تھی نا، 15% وائٹامن B6، یہ سب اس میں مل جاتا ہے الحمدللہ، یہ اتنی مفید چیز ہے۔ تو اب ہمیں اتنے فائدے پڑے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اور بی بی عائشہ بھی فرماتی ہیں، ہم نے تو آیت نمبر 25 میں پڑھا کہ درد ذہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو حکم دیا کہ اس درخت کے تنے کو ہلائیے، آپ کے اوپر گر جائے گا۔ درخت کا تنا تو بہت مضبوط ہوتا ہے، ہمارے ہلانے سے تو گرے گا نہیں، لیکن یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی بی بی مریم کے لیے، اس میں ان پہ رحمت تھی۔ تو اب ہمارا ایکشن پوائنٹ، اچھا اب یہ کھجور میں یہ ساری چیزیں ملیں گی، باقی جو ہے ہماری کیلریز کو ہم دوسری غذاؤں سے کافی چیزیں کھاتے ہیں نا، کافی اللہ کی نعمتیں، سبزی ہے، پھل ہے، دالیں ہیں، پلسز ہیں، آٹا کی روٹی ہے، سب کچھ ہے، بریڈ ہے، روٹی ہے، تو وہ ساری باقی چیزیں، باقی کیلریز ہماری دوسرے چیزوں سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم نے کھجور کے اتنے فائدے دیکھے، تو اب ہم ایکشن پوائنٹ، عملی نکات ہمارے کیا ہوں گے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں کرنے کے کام کیا ہے۔ ہمیں کھجور کھانی چاہیے جب بھی، جیسے ہمیں ایکسٹرا منچنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا، کھانے کے علاوہ بھی، بریک فاسٹ ہو گیا، لنچ ہو گیا، ڈنر ہو گیا، کھانے کے علاوہ بھی ہمیں منچنگ کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور بچوں کو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو ویکینڈ ہے، شام کو فرینچ فرائز تل لیے، برگر بنا لیے، لا کے فریزر میں رکھے ہوئے آسانی کے لیے نا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ موٹاپا ہوتا ہے، کولیسٹرول لیول ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، بعض چیزیں بازار کی جو فروزن اتنی نمکین ہوتی ہیں، اور وہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا برگر فیملی ہو گئی ہمارے بچے۔ کچھ آئس کریم کے بہت ساری آئس کریم کھا رہے تھے، مطلب جنک فوڈ کھاتے جاتے کھاتے جاتے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم طرح طرح کی کھجوریں لا کے رکھیں، اجوا ہے، اور رطب، یہ جو رطب ہم نے ابھی تازہ پڑی تھی، اور کھجور کے تو آپ اگر آپ مکہ مدینہ نہ بھی جائیں، ہر وقت تو جانا نہیں ہوتا، جا کے لاتے بھی ہیں تو کتنا چلتی ہے نا، وزن بھی بڑھ جاتا، تو سب اویلیبل ہے ہر جگہ، آپ تو دنیا کے ہر کونے میں ہر چیز ملتی ہے۔ تو جہاں کھجور کے اتنے فائدے ہیں، اتنی کیلریز ہمیں اس پہ مل جاتی، تو کیوں نہ ہم ایکسٹرا ایسے جنک فوڈ کھانے کی بجائے ہم کھجور کو کھا لیں، کھجور کا استعمال رکھیں، چائے بنا کے پی لی، دودھ کے ساتھ پی لی، گاوے سے پی لی، تلبینہ بنا لیا، وہ بھی آپ وسلم کی سنت ہے، تلبینہ میں ڈال دی، میٹھی چیزیں بنائیں اس میں ہم کھجور ڈال لیں، ویسے ہم اس کو منچنگ کر لیں، منچنگ کے لیے کر رہے ہوتے کچھ، تو جنک فوڈ کی بجائے ہم، عملی نکات یہ ہے، ایکشن پوائنٹ یہ کہ ہم کھجور کا استعمال وافر مقدار میں رکھیں۔ اور حدیث میں بھی پڑھا آپ نے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو وافر مقدار میں ہمارے پاس کھجوریں، اور آپ سسم کی وفات سے 3 سال پہلے سے آنے لگی پانی اور کھجور۔ اور زمزم میں بھی اگر آپ پانی ملاتی جائیں گی تو وہ ریسرچ ہے کہ زمزم بن جاتا ہے، زمزم ہی بن جاتا ہے وہ نا، ریسرچ ہو گئی ہے اس میں۔ اور پھر دوسرے بچوں کو چپس اور پتہ نہیں چیز کرل اور طرح طرح کے لا کے ہم دے دیتے ہیں، اب تو وہ پاپ کارن بھی اس طرح کے آ جاتے ہیں فلیورڈ، اور یہ تو جنک کی بجائے کھجور کا استعمال رکھیں، بیماریوں کا بھی علاج ہے اس میں نا۔ اور بھی آپ سسم کی سنت پہ عمل کریں، جیسے شہد ہے، تلبینہ ہے، نبیز ہے، کھجور کو بھی بھگو دیں، اور صبح وہ پئیں، اس کا پانی پئیں، پھر اس کو کھا بھی لیں، کوئی آئے بھی تو نبیز کا استعمال، نبیز دیں، تو رات کو بھگونا ہوتی ہے وہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ سسم کے لیے بھگو دیا کہ تو ایک اچھی سی ڈرنک بھی ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ فزی ڈرنکس جو ہے 7 اپ اور پیپسی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم پیتے ہیں، ڈائٹ پیپسی ہو یہ وہ، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نبیز کا پئیں، کھجور کا پانی بنا کے، اتنا مزے کا، اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اور فائدے بھی آپ نے، فوائد بھی دیکھ لیا آج کھجور کے۔ تو یہ تھا عملی نکات، ایکشن پوائنٹ، کچھ سیکھیں بھی نا۔ اب ہم جو ہے ایک اور حدیث کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو یہ فرماتی ہے نا، کیا فرمایا انہوں نے، اسودین، دو کالی چیزیں،
اب اسودین کے لیے، دو کالی چیزوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہے کہ جی ہاں، یہ حدیث آ گئی ہمارے سامنے کہ یہ اس میں آتا ہے کہ آپ کے بھانجے تھے اسما بنت ابو بکر کے بیٹے عروہ رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ بی بی عائشہ کے بھانجے تھے تو پردہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے بہت علم حاصل کیا، بی بی عائشہ کے سامنے ہی بیٹھے رہتے تھے۔ تو آپ نے عروہ سے کہا میرے بھانجے رسول، کون؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بھانجے عروہ سے رضی اللہ عنہ، میرے بھانجے رسول اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی۔ تو میں نے پوچھا، یعنی عروہ رضی اللہ عنہ نے، خالہ اماں پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھی؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پر۔ الاسودان تمر والماء، اسودان، وہاں اسودین تھا تو وہ تو تغلیب کے لیے تھا نا، کہ 2 کالی چیزیں، وہ تغلیب پہ آپ کو بہت اچھے سے پڑھ لیا آپ نے۔ تو الاسودان، تو ہم صرف 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پر رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی وافر مقدار میں نہیں ہوتی تھی، وہ تو جب وہ فتح ہوا خیبر تو زمینیں ہاتھ لگی تھیں تو مال غنیمت بہت آیا تھا، تو پھر وافر مقدار میں ملنے لگی تھی۔ تو اسودان سے ہم دیکھتے ہیں، اسودان آنی جب آتا ہے نا الف نون، تو وہ 2 ہو جاتا ہے، ڈوئل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم واحد اور تسنیہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسودان تھا نا، تو 2 الف آنی، خاشعون خاشعانی، خاشعہ پلس آنی، تو مسلمن آنی آنی ملایا، خاسر آنی، شاکر آنی، مسلمن مسلمانی، تو تسنیہ 2 ہو جائے گا، ڈوئل، شاکر شاکرانی، الخاسر الخاسرانی، کافر کافرانی، خاشع خاشعانی، صابر صابرانی، القائد القائدانی، الجاہل الجاہلانی، عابد عابدانی، فاسق فاسقانی، ظالم ظالمانی، ظالم ظالمانی، المجاہد المجاہدانی۔ آنی 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 جو ہے تسنیہ بنا دے گا، ڈوئل، یعنی عربی میں واحد تسنیہ اور جمع ہوتی ہے، واحد 1، تسنیہ 2 کا سیگا اور جمع پلورل ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے سنگولر پلورل، خالی واحد جمع ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہمارا اردو میں بھی واحد جمع اور انگریزی میں بھی سنگولر پلورل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم جو ہے ایک اور آیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 26، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فکولی، پر پھر کھا، وشربی اور پی، وقری اور ٹھنڈی کر، اینن آنکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ان سے ہی کہہ رہے ہیں، کن سے؟ بی بی مریم سے، کیونکہ پانی بھی دے دیا، کھجور بھی دے دی، فَإِمَّا، پھر اگر، ترینہ، تو دیکھے، من البشری، انسان میں سے، آدن، کسی ایک کو، فقولی، تو کہہ دے، انی، بے شک میں، نظر تو، نظر مانی ہے میں نے، للرحمن، رحمان کے لیے، سومن، روزے کی، فلن، تو ہرگز نہیں، اکلمہ، میں کلام کروں گی، الیوم، آج، انسین، کسی انسان سے۔ رواں ترجمہ، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ تو فکولی وشربی، ٹھیک ہے، فکولی وشربی، کھاؤ اور پیو، وقری عینن، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی کھجور کھا، چشمے کا پانی پی اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔ قرۃ العین ہے نا، چلو دعا مانگ لیتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمارے ازواج، ہمارے شوہر، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ تو بچے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے نا، تو یعنی کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد، فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہنا، آپ کوئی بھی انسان، یعنی یہ کہنا، کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہنا، فقولی انی نظرت للرحمن صومن، تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، فلن اکلم الیوم انسین، میں آج کسی انسان سے، کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ابھی تو اللہ نے کہا کہ فقولی وشربی، کہ اب یعنی کہ کھاؤ اور پیو، ہے نا، اور چین سے آنکھیں ٹھنڈی کر، تو ابھی تو کھانے پینے کی بات رکھی تھی، اور اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ روزہ رکھ لو، تو یہ چپ کا روزہ تھا
ان کی شریعت میں یہ روزہ رکھا جاتا تھا، تو چپ کا روزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ بچہ لے کے گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اب انگلیاں اٹھتی، بہت ساری باتیں، ظاہر ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، اور آگے کی آیت میں بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب چپ رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ایک خاموشی ہوتی ہے نا تمام مسئلوں کا حل کر دیتی ہے۔ جھگڑا کس طرح ہوتا ہے؟ بات چیت سے ہوتا ہے نا، ایک نے کچھ کہا، دوسرے نے کچھ کہا، تیسرے نے، تو جھگڑا بات چیت سے ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا بھی اشارے سے تھا، زبان سے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں روزے کا مطلب ہی کھانے اور بولنے سے پرہیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ، جھگڑے سے بات بڑھتی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا غَضَبْتَ فَاسْكُتْ، اور جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، ٹھیک ہے، جب تمہیں غصہ آئے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ تو خاموشی جو ہوتا ہے نا، ہزاروں لاکھوں باتوں کی کا جواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، زچگی کے دوران خود و نوش کے لیے اللہ کے معجزانہ مدد بھی آئی۔ جس کھجور کے درخت کے تنے سے سیدہ مریم نے سہارا لیا تھا، وہ قدر بلندی پر واقع تھا، اس کے نیچے سے پھر اسی فرشتے کی آواز سنائی دی جس نے لڑکے کی بشارت دی تھی، اور جس کی بشارت شاید اس وقت سیدہ مریم بھول گئی تھی، اور وہ آواز یہ تھی کہ ذرا نیچے تو دیکھو، اللہ نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تمہارے پینے کے لیے ہے، اسی کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ تو تازہ پکی کھجوریں جھڑنے لگیں گی۔ یہ سیدہ مریم کے کھانے کا سامان کیا گیا، اور یہ دونوں چیزیں موزانہ طور پر پیدا کی گئی تھی، جو اس حالت زچگی کے لیے ایک سادہ غذا بھی تھی اور مناسب و متوازن بھی تھی۔ اور آپ نے کھجور کے کتنے سارے فائدے پڑھے سنے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھ پائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ فلن اکلم الیوم انسین، یعنی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی صورتیں اور چپ کا روزہ۔ اللہ کی مہربانی سے بچہ پیدا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، فرشتے کی آمد سے تنہائی میں کمی واقع ہوئی، کھانے پینے کا سامان بھی مہیا ہو گیا۔ اور چوتھی اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ بدنامی سے بچاؤ کی کیا صورت ہو، اور لوگ جو دیکھیں گے اور پوچھیں گے تو انہیں کیا جواب دیا جائے۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا، اور فرشتے نے سیدہ مریم کو ہدایت کی کہ اگر کوئی آدمی دیکھے تو اس کو اشارے سے یہ کہہ دینا کہ میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان کی شریعت میں بھی تھا نا، لہٰذا کسی آدمی سے بات کرنا مجھے منع نہیں۔ یہی بات جو ہے زکریا علیہ السلام نے بھی کی تھی نا، چپ رہے تھے۔ واضح رہے کہ چپ کا روزہ پہلی امتوں میں مشروع تھا، مگر شریعت محمدیہ میں مشروع نہیں ہے۔ ہم لوگ چپ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، پچھلی امتیں رکھتی تھیں، ان میں مشروع تھا۔ ایسے روزے میں انسان کا ذکر اذکار، اللہ سے دعا وغیرہ تو کر سکتا تھا، وہ لوگ اللہ سے ذکر اذکار کر سکتے تھے روزہ رکھ کے چپ کا، مگر لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسا کہ سیدنا زکریا کو بھی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے حمل کی علامت ایسا ہی 3 دن کا روزہ بتایا گیا تھا۔ آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا اسی صورت میں کہ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو میری نشانی کیا ہوگی بچہ ہونے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 3 دن تک آپ کسی سے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا۔ تو ایسے روزے میں فرشتوں سے بات چیت منع نہیں تھی ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ہاں، پھر آگے ہم پڑھیں گے، وہ قوم کے پاس جاتی ہیں، پھر جو ہے مریم عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا، وہ اشارہ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے سے کیا بات کریں، بچہ ہم سے کیا بات کرے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 بچے بولے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، اور تو پھر سارا ہم انشاءاللہ اس کو اگلی ہم لوگ آج بدھ ہے نا، پھر جمعے کو انشاءاللہ جمعے کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ ٹارگیٹ تو 30 آیت تک کا تھا، لیکن کھجور پہ بہت ضروری تھا کہ سنت طریقے سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو جانیں، پھر اس کی سنت پہ عمل کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ سنت پہ نہیں چلیں گے، تو اس دور میں جو سنت پہ چلے گا اس کو ایک سنت پہ 100 سنتوں کا ثواب۔ تو یہ کھجور اور شہد اور تلبینہ کھانا پینا، اپنی صحت اچھی کر لیں گے، اس سے اچھا
قرآن پڑھ سکیں گے، اللہ کا ذکر زیادہ کر سکیں گے، جب طاقت ہوگی تو نمازیں اچھی ہوں گی، سجدے لمبے ہوں گے، رکوع سجود لمبے لمبے ہوں گے، دعائیں اس میں نماز میں اچھی کریں گے، قیام لمبا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لمبے قیام والی جو ہے سبحانک اللہم میں ہم دیکھا اس کے بعد جو سینے پہ ہاتھ باندھ کے جو قیام کرتے تو لمبے قیام والی نماز بہت پسندیدہ ہے، اور خشوع و خضوع آئے گا، عبادت کی بھی طاقت آئے گی، روزے رکھیں گے نفلی، اور پھر پہلے تو فرضی روزے، فرض نمازیں، پھر چاشت اور تہجد اور اشراق اور نوافل بھی پڑھیں گے، اور حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد بھی اچھا ہوگا، بیماریوں سے بچے ہوئے ہوں گے، جنک فوڈ نہیں کھائیں گے بیٹھے بیٹھے، تو کولیسٹرول لیول اور شوگر لیول اور کیا ہمارا بلڈ پریشر وہ سب بڑھ جاتا ہے، تو اس سے بچیں گے۔ تو یہ سنت جو ہے بہت ضروری تھی کہ ہم کھجور کے فائدے میڈیکلی بھی دیکھیں، سائنس بھی، کیونکہ قرآن تو ہر سبجیکٹ ہے نا، سائنس بھی اس میں ہے، تو اس کو سائنٹیفک طور پہ بھی دیکھیں، قرآن و حدیث سے بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم اس پہ پھر اب دو دعا ہم جو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کل جو ہے بہت ایمرجنسی ہے دنیا میں، حالات آپ دیکھتے ہیں غزہ کے ساتھ ہماری بارڈرز پہ، تو اللہ تعالیٰ یہ آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ آپ اٹھا لیں، ہاں یہ آ گئی سامنے، کامیابی حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہماری بھیڑ جائے کسی قوم سے، کسی فوج سے، کوئی جنگ ہو جائے، تو ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کریں۔ اس وقت بہت ذکر و اذکار کی ضرورت ہے، پوری دنیا جو ہے ایک مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ایک دوسرے کی کھینچا تانی ہو رہی ہے، اور بس جنگیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کریں۔ صبح شام کے اذکار ہیں، ہر وقت کے اذکار، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، استغفارات، اپنی زبان کو تر رکھیں، اللہ کے ذکر سے بہت زیادہ استغفارات کریں، اللہ کو بہت یاد کریں، تبھی ہم کو کامیابی ہوگی، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر اس پہ ایک حدیث بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے کوئی اندیشہ ہوتا تو اس طرح دعا کرتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دو، تو اللہ تعالیٰ فتح، نصرت، کامیابی ہم مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ تو خود قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو بہت زیادہ استغفارات، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے۔ اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سے بہت گناہوں کی معافی مانگیے، حقوق اللہ، حقوق العباد اچھے سے ادا کیجیے۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے راضی ہو جاتے ہیں، سنتوں پہ بھی چلیں کہ ایک سنت پہ 100 سنت کا ثواب ملے۔ اب اس وقت ہم سب کچھ قرب قیامت ہونے والا تھا، اور یہ آپ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہی ہیں، سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، اچھی نمازوں سے، فرض نمازیں اور نوافل سے مت فارغ رکھیں، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، جہاں استغفارات ہو رہے ہوتے ہیں، مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ اس وقت بس اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لیں، بہت مشکل حالات ہیں، ہم قیامت کے قریب ہیں، سب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہو گئی ہیں، چھوٹی سوری علماء کا اجماع ہے کہ چھوٹی چھوٹی تمام نشانیاں ہوتی ہیں، ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں جو ہیں وہ موتی کے دانے کی طرح بکھریں گی، جیسے کہ آپ کا ہارٹ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی مالا ٹوٹ جاتی، آپ کا بریسلیٹ ٹوٹ جاتا ہے، گر 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 گر، اور تسبیح کا ٹوٹ جاتا ہے، کیسے دانے گرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تمام فتنوں سے، اور ربنا، تمام فتنوں سے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ سے، تمام فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے اللہ، اور مسلمانوں کو فتح، نصرت، کامیابی عطا فرمائیے، اور گھروں میں چین و سکون نازل فرما دیجیے، تمام ملکوں میں جہاں ہو رہا ہے سب پہ رحم فرما، کیونکہ سب انسان ہیں، تمام انسانوں پہ رحم فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قنوت نازلہ شروع کر دیں،
آپ پانچوں نماز میں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ وطر میں تو ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ اگلا قنوت نازلہ بھی ہم رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ قنوت نازلہ بھی جنگوں میں آپ وسلم کی سنت رہی ہے نا، تو وہ بھی پڑھیے، ہر فرض نماز میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر عشاء میں پڑھ رہی ہیں تو وطر میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ لوگ کوئی بات رکھنا چاہیں گی تو بات رکھیں ان آیات پہ، اور یہ جو نشانی جو موضوع ہوا کھجور پہ، اور جو بھی ان آیات کی روشنی میں، تو رکھیں۔